ریٹرا نامی گاؤں میں آپ پیدا ہوئے. ریٹرا نامی گاؤں میں. وہ میتھ میں ہوتا ہے. اچھا یہ میں ریٹرا نامی گاؤں میں آپ پیدا ہوئے. توسا شریف کا وہ گاؤں ہے. اچھا جناب, توسا شریف آلریڈی ایک مطلب اس زمانے میں تو اور زیادہ 20 سال پہلے 30 سال پہلے جو آپ کی عمر ہے, تو یہ شاعری وائری کہاں سے لگ گئی گلے؟ وہ ایسا تھا کہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ شروع سے ہی مجھے مطلب خاندان میں کوئی ایسا شاعر نہیں تھا, تو جو میرے چاچو کے بیٹے ہیں بڑے, ان کو شاعری کا شوق تھا, اس طرح کی شاعری. اچھا. تو ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے شاعری کی ہے, کیونکہ ان کی شاعری ہم تک پہنچی نہیں تھی. لیکن مجھے بس شوق تھا, میں کتابیں لا کے ملتی تھی اس کا ڈیرہ غازی خان سے, تو توسا شریف سے اس کا کوئی سفر ہے 1.5 گھنٹے کا, تو کسی دوست سے منگواتے تھے تو وہ پڑھتے تھے, بس وہیں سے ہی لگ گیا. تو وہاں سے مطلب چچا کے کو شاعری کا شوق تھا, وہ کتابیں ورثے میں نہیں ملی, لیکن بھتیجے تک وہ شوق آ گیا. ہاں بالکل, مطلب کسی نہ کسی طرح سے وہ منتقل ہوا شاعری کا وہ شوق. بالکل. ہم نے یعنی یہ شاعری وراثت میں نہیں لی, وہ ایک فلم ہے, میں نے پچھلے دنوں دیکھی ہے, ٹمباڈ اس کا نام ہے. اس کے اندر ایک مشہور ڈائلاگ ہے کہ وراثت میں ملی ہوئی ہر چیز پہ دعویٰ نہیں کیا جاتا. تو وراثت سے تو نہیں, لیکن مجھے شوق بہت تھا شاعری کا, تو میں وہیں سے شروع. اصل میں آپ ایک بہت بڑے ہمارے ملتان کے ہی شاعر ہیں, اب تو خیر کراچی میں رہتے ہیں, سلیم کوثر صاحب. انہوں نے بھی یہ لکھا تھا کہ ایک قبیلہ چھوڑ دیا, ایک دنیا آباد رکھی, میں نے پہلا شعر لکھا اور شجرے کی بنیاد رکھی. کیا کہیں. تو آپ بھی وہ آدمی ہو کہ جس نے پہلا شعر لکھا اور شجرے کی بنیاد رکھی. بالکل, وہ ایک شعر بھی ہے کہ کیسا پھر نہ اٹھا کوئی بنی عامر میں, فخر ہوتا ہے قبیلے کا سدا ایک ہی شخص. واہ 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 بھائی, واہ واہ. لیکن یہ کہ یہ جو آغاز ہے, اچھا بڑا تنوع نظر آتا ہے, بڑا ڈفرنس نظر آتا ہے آپ کی زندگی میں, بڑے عجیب سے موڑ نظر آتے ہیں. توسا شریف سے زندگی کا آغاز, مہران یونیورسٹی سے سافٹ ویئر انجینئرنگ. تو بھائی یہ کیا ہے, مطلب توسا سے آغاز اور مہران سے سافٹ ویئر انجینئرنگ. تو میرا کیا تھا کہ میں بچپن میں تو وہیں سے ریترا سے پڑھا, لیکن بعد میں کیڈ کالج کوٹ تو تھا, ادھر چلا گیا. پھر اس کے بعد میں کہتا تھا میں نے ایم اے اردو کرنا ہے, تو ماں باپ جیسے ضد کرتے ہیں کہ آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے, تو پھر میں مہران یونیورسٹی ان کے کہنے پہ انجینئرنگ کی. پھر اس کے بعد میں نے بہاولپور سے ایم اے کیا, اور لاسٹ میں اورینٹل کالج سے ایم فل کیا. تو بس تعلیم بٹی ہوئی ہے خیالوں کی طرح. مطلب خیالوں کی طرح تعلیم بھی بٹی ہوئی ہے یا مشاغل بھی بٹے میں؟ مشاغل میرے کوئی زیادہ ہے نہیں. اچھا. بہت کم ہی مشاغل رہتے ہیں. میں زیادہ سے زیادہ یا سو لیتا ہوں, یا فلمیں دیکھ لیتا ہوں, یا کتابیں پڑھ لیتا ہوں. فلمیں دیکھنے کا شوق ہے؟ ہاں, تامل فلمیں دیکھتا ہوں. اچھا, تامل فلمیں دیکھتا. توسا شریف سے تامل ناڈو تک کا سفر. ہاں, وہ لاسٹ ٹائم ابھی آئی تھی پشپا, جھکے گا نہیں سالا, وہ میری فیوریٹ فلموں میں سے. کیونکہ مجھے نا وہ جو ساؤتھ انڈین ہے, جو ان کا سنیما ہے وہ اس لیے پسند ہے. ہم تو جو تامل سنیما دیکھتے ہیں وہ بہت سامنے کا ہے, لیکن ان کا جو پیرلل سنیما لوگ وہ بہت کریٹو ہیں, اور ان کو کہانی لکھنا آتا ہے اور ان کو کام کرنا آتا ہے, تو اس لیے وہ مجھے پسند ہے. اس نے تو حافظ پورے بالی ووڈ پر اب اثر انداز ہو گیا ہے. ویسے تو میں اس بات پر بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ تم تامل فلمیں دیکھتے ہو, اس لیے کہ وہ میرا دوست نعمان خان ہے یہاں پر, وہ ہمارے آرٹس کونسل کا, تو وہ مجھے اکثر کہتا ہے کہ تم تامل فلموں کے ہیرو لگتے ہو. اب پتہ نہیں میں کہاں سے لگتا ہوں یا نہیں لگتا, لیکن اس بات پر میں خوش ہو گیا. نعمان کو یہ کہوں گا کہ تم نے اللہ کو جان بھی دینی ہے. ہیرو نہیں, تامل فلموں میں کرپٹ نیتا ہوتے ہیں. ہم کوشش ہی کریں گے کہ حافظ کے ساتھ اسی طرح سے ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہیں. ہمیں کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل باتیں نہیں کرنی حافظ سے. ہم شاعری بھی سننا چاہیں گے, ہم باتیں بھی کرنا چاہیں گے, ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ بھائی یہ جو انڈین فلموں میں, خیر تامل فلموں میں تو نہیں, لیکن انڈین فلموں میں امیتابھ کا ایک اینگری ینگ مین کا امیج آیا تھا کہ اینگری ینگ مین, تو یہ جو حافظ کا اسٹائل لگتا ہے مجھے وہی کوئی اینگری ینگ شاعر کا اسٹائل لگتا ہے. آستینے چڑھائی ہوئی, اور اچھا جناب, اور چادر ڈال کے, اور مطلب یہ کہ اس طرح سے شعر پڑھنا. تو یہ اینگری شاعر والا اسٹائل کوئی خاص طور پہ اپنایا یا یہ بس ویسے ہی بن گیا؟
नहीं नहीं, असल में क्या रहता है कि मैं जब शेर पढ़ता हूँ और मेरा मुंह बहुत सीरियस दिखता है, तो कई दफ़ा लोगों को ये लगता है कि गुस्से में ही रहता होगा, लेकिन मैं हंसता रहता हूँ, मुझे हंसना पसंद है। तो बस चादर वगैरह तो मैं लेता हूँ और कपड़े में यही पहनता हूँ, क्योंकि मैं तौसा शरीफ से हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस इलाके से हूँ, सारी ज़िंदगी में जहाँ भी जाऊँ तो उस इलाके का नाम आता रहे। और बलोच कबीले से भी हूँ और मुझे फ़ख्र होता है। और वो लोग जो है रात इफ्तिखार आर साहब ने शेर सुनाया और ये कहा जाता है कि पैगम्बरों और शायरों के साथ उनकी अपनी ज़मीनें वफा नहीं करती, लेकिन मेरे इलाके वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जो बलोच लोग हैं वो बहुत मोहब्बत करते हैं सराइकी। क्या बात है, क्या बात। ये बड़ी खूबसूरत बात कही तुमने कि तुम्हारी ज़मीन तुमसे वफा कर रही है, लोग तुमसे वहाँ पे भी मोहब्बत कर रहे हैं, वहाँ पर क्या पूरी दुनिया में मोहब्बत कर रहे हैं। सारा पाकिस्तान आपसे मोहब्बत करता है, सारा पाकिस्तान आपके साथ मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। ये नौजवान, मैं रात में जब आप भी यहाँ से चले गए और हम यहाँ, वो नौजवान मुमकिन है यहाँ पर मौजूद हो, वहाँ गेट पे खड़ा हुआ 1:30-2 बजे रात को मुझसे पूछने लगा कि हाफिज साहब कहाँ ठहरे हुए। मैंने कहा मैं तो नहीं बता सकता कहाँ ठहरे हुए। तो कहने लगे नहीं आप मुझे बता दीजिए, वो मेरे उस्ताद मोहतरम है। मैंने कहा तुम अपने उस्ताद मोहतरम से मिलने के लिए कल यहाँ आ जाना और हम तुम्हें 5 बजे तुम्हारे उस्ताद मोहतरम से मिलवा देंगे, लेकिन जहाँ ठहरे हुए हैं वो हम नहीं बता सकते। तो ये मोहब्बत की वजह क्या है, मतलब वो शायरी मोहब्बत की वजह है या कोई खुलूस वलूस है मोहब्बत? नहीं, मुझे नहीं लगता शायरी वजह है। शायर तो और भी बहुत सारे महबूब आए, महबूब थे लोगों के, और वो शायद कोई शख्सियत का कुछ असर होता है। अब मुझे नहीं पता आगे क्यों। और मैंने बारहा कहा है कि मैंने ये सब कुछ सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने लोग प्यार करेंगे, कभी भी नहीं सोचा था। मैं तो शेर लिख रहा था और जब अचानक से ये मिल गया तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे ये सब कुछ संभाला नहीं जाता, यानी अल्लाह हाथ पकड़ता है और वो छुड़वाने में लग जाता है कि मुझे ये इज़्ज़त चाहिए ही नहीं। हमारे उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि जब आपको शोहरत मिलती है तो ये एक थाल है पानी का और आपने ये लेके फिरना है, अगर थाल में से पानी गिरा और आप गए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। अभी लेकिन ये नौजवान, हमारा पूरा सोसाइटी जो है पाकिस्तान की सोसाइटी, 60% नौजवान है इसके अंदर जो अपनी उम्र का आगाज कर रहे हैं। इनको आप क्या देख रहे हो? आप इनको एक नाकाम आशिक के रूप में देखना चाहते हो, भूली हुई मोहब्बत के रूप में देखना चाहते हो, इनको ऐसे रूप में देखना चाहते हो कि ये आहें भरते रहें, रातों को जागते रहें और गलियों के चक्कर लगाते रहें, या ये कि किसी कामयाब इंसान के रूप में इनको देखना चाहते हो? अगर महबूब के गलियों के चक्कर लग रहे हैं तो इसका मतलब कामयाब है। दूसरी बात यह है कि क्या होता है, कई दफ़ा लोग ये कहते हैं आम रूटीन में, आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि यार ये तो कोई शायरी, ये क्या शायरी आप सुनते हो, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। शायर जो है बेसिकली गज़ल जो है ये क्या करती है, आपको नॉर्मलाइज करती है। आपने कोई शेर सुना, आप अपनी किसी पुरानी याद में जी लिए थोड़ी देर, तो आपके अंदर वो जो स्टैमिना है आपको नॉर्मलाइज करना, शायरी ये करती है आपके साथ। उसके लिए आप जब ये सुन लेते हैं, जब शायरी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसलिए शायरी से मोहब्बत करने वाला एक फैमिली में एक इंसान हो सकता है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है लेकिन अच्छी ज़रूर होगी। और हम तो एक बात कहा करते हैं कि जो जिसको शायरी नहीं पसंद उसको तो उधार भी नहीं देना चाहिए। शायरी जिसको नहीं पसंद उसको उधार भी नहीं देना चाहिए। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है जो आया है, और मुझे इस बात से बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एक नॉर्मल आदमी से गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक ऐसे आदमी से कि जिसके अंदर ये खुमार नहीं है कि मैं बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ और मैं जो यहाँ आया हूँ ये लोग मुझे देखने के लिए, ये आप सब हाफी को देखने के लिए ज़रूर आए हैं, उसको सुनने के लिए ज़रूर आए हैं, लेकिन एक ऐसे इंसान को देखने के लिए आए हैं जो अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो अपनी ज़मीन से चिपटा हुआ है, जिसके पैर अपनी ज़मीन के ऊपर हैं, वो अपनी ज़मीन से ऊपर नहीं जा रहा। तो मैं इस बात पर भरपूर तालियां चाहूँगा आपकी कि हाफी के लिए ये बात पर को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। आपने बात की, मुझे सच्ची में ना, जब कोई मुशायरा होता है, जब मुझे ये कहा जाता है कि कोई तस्वीरें लेना चाहता है तो मेरा बहुत दिल करता है। रात में इधर दोस्त खड़े थे, वो कहते थे कि तस्वीरें ले लो, तो मैं 1 मिनट में आ जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं वहाँ आ जाता तो जो शोरा बैठे थे तो उनको ये लगता कि मुशायरा ख़राब हो रहा है। दूसरी वजह मैं हमेशा समझता हूँ कि जैसे आप लोग बैठे हो
حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کسی کے لیے. آپ موبائل نکال کے کسی کے ساتھ تصویر لینا چاہتے ہیں, اس کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو اتنے لوگوں میں دھکے کھاتا ہوا میرے تک پہنچنا چاہتا ہے, تو یہ تو مجھے جانتا ہے میں چاہ رہا ہوں, میں نہیں جانتا یہ اپنی دنیا میں کیا پتہ اپنی فیلڈ کا سب سے بڑا آدمی ہو اور وہ اس کو دھکے کھانا پڑ رہے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ میری جان حاضر ہے, میں نے کر ہی کیا لیا ہے. میں تو اپنی مرضی سے شاعری کر رہا تھا اور اس کے لیے مجھے اتنی محبت مل رہی ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب خدا کسی کو عزت دیتا ہے تو وہ جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ شاعر یا سلیبریٹیز اس عزت کو اپنا حق سمجھنے لگ جاتے ہیں. وہ عزت ان کا حق نہیں ہوتی. آپ یہ کہہ دیں کہ ان کی مہربانی ہے کہ عزت کر رہے ہیں. اور فینس کا مجھے تو کئی دفعہ, میں ہمیشہ زندگی میں کبھی میں نے کسی کو فین کہہ کے مخاطب ہی نہیں کیا, میں دوستوں کہتا ہوں. میں جب یہ کہوں کہ یہ میرے فین ہیں, یہ لفظ ہی مجھے بہت عجیب لگتا ہے, کیونکہ فینس جو ہوتے ہیں ان کا کیا ہے, کبھی ٹھنڈی ہوا دیتے ہیں, کبھی گرم ہوا دیتے ہیں, کبھی منہ پھیر لیتے ہیں. لیکن کچھ پرانے فین ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا ادھر بھی منہ کر لو تو یوں کر کے پھر دوبارہ ادھر آئے. آپ کے سارے فین یوں کر کے ہی آپ کی طرف آ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں جہاں تک بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے آپ کے فرینڈز ہیں, یہ آپ کے دوست ہیں. رات کیا ہوا, ایک لڑکا وسیع شاہ صاحب سے آٹوگراف لینے کی کوشش کر رہا تھا, ادھر کاپی گئی تو کاپی میں نے چھین لی. میں نے کہا میرے سے لے لو, ادھر نہیں جانا. لوگ محبوب کے بارے میں وہ ہوتے ہیں, ان کو جلن ہوتی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دوسرے شاعر کو سنتا ہے تو پھر مجھے ٹینشن ہوتی ہے. تو یہ شاعرانہ جیلسی آپ کے اندر موجود ہے. یہ شاعرانہ جیلسی صرف میرے اندر نہیں ہے, معاصرانہ چشمے تھی میر صاحب کے اندر بھی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ ولی دکنی کہاں سے اٹھ کے آ گیا, یہ تو کیا شاعری کرے گا. تو ہوتی ہے, لیکن میں یہ مذاق میں بھی کر رہا تھا. لیکن جو بھی لوگ مجھے سننے کے لیے آتے ہیں, تو ظاہر ہے ایک آدمی جب شاعری میں لگتا ہے تو وہ کسی ایک انسان کو سن کے عمریں نہیں گزار سکتا, اس نے باقی شاعر بھی سننے ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر مجھے تو نہیں ہوتی, کئی دفعہ شاعروں کو ہوتی ہے جب وہ یہ کہیں کہ ہماری محبوب ہے لیکن ہم شاعر ہیں اور شاعری آپ کی سنتی ہے. تو یہ ان کو پرابلم تھوڑا سا کبھی کبھی دوستوں کو ہو جاتا ہے. میرے اپنے دوست بھی ہیں, جیسے کہ مجاز لکھنوی بہت مشہور شاعر تھے. تو جون صاحب کا ایک شعر ہے کہ میرے غصے کے بعد بھی تم نے نہیں چھوڑا مجاز کو پڑھنا. تو یہ شاعر کے لیے بڑی پرابلم ہے اگر اس کا محبوب کسی اور شاعر کو پڑھے. لیکن اللہ کا شکر ہے, لیکن میرے تو کوئی اس طرح ہے ہی نہیں محبوب. محبوب تو جب ہم نے سوچا تھا تب مل جاتا. تو وہ شعر ہے کہ قسم ہے آدم و حوا کی پہلی آشنائی کی, میرے ہمراہ تم ہوتی تو میں تسموں سے دنیا باندھ دیتا. واہ 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 واہ. لیکن یہ مجھے بتاؤ کہ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, کہ کب بیٹھا یہ تیرا چپ رہنا, مطلب, اور وہ چپ رہتی کیوں تھی یہ تو بتاؤ کم از کم. میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ میں چھپاتا نہیں ہوں, میں سچ ہی بول دیتا ہوں. احمد مشتاق صاحب کا ایک شعر تھا, لفظ سوکھ کیوں نہ جائیں, گلا بیٹھ کیوں نہ جائے, دل میں ہیں جو سوال اٹھاتے رہیں گے ہم, دکھ کے سفر پہ خود کو روانہ تو کر دیا, اب ساری عمر ہاتھ ہلاتے رہیں گے ہم. تو جب میں نے احمد مشتاق صاحب کا یہ شعر پڑھا کہ لفظ سوکھ کیوں نہ جائیں, گلا بیٹھ کیوں نہ جائے, تو مجھے لگا یہ گلا بیٹھنا شاعری میں کتنا اچھا آیا ہے. تو بس میں جا رہا تھا بہاولپور, بس میں تھا, تو اس پہ سوچ رہا تھا, تو میرے ذہن میں یہ مصرع آیا کہ اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلا بیٹھ گیا. تو پھر مجھے اچھا لگا, تو پھر میں نے اس پہ کام شروع کر دیا, لکھنا شروع کر دیا. تو یہ ایسا ہو گیا. جی تو عطا ہو, یہ پہلے سب سے پہلے یہی عطا ہو. ہاں, کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا. واہ. یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں, جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا. بیٹھ گیا. واہ 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 بھائی واہ. اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ, اس نے جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا. بات دریاؤں کی سورج کی نہ تیری ہے یہاں, دو قدم جو بھی میرے ساتھ چلا بیٹھ گیا. اور بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص, جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا. واہ واہ واہ. تو یہ اسی طرح سے یہ بھی بزم جانا ہے آپ کی, یہاں پر بھی نشستیں مخصوص نہیں ہیں. جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا, جو پہلے آ گیا وہ آگے بیٹھ گیا, جو اور زمین پہ بیٹھنا جس نے چاہا وہ بھی بیٹھ گیا. آپ کا تعلق سرائکی وسیب سے, بارشیں کم ہوتی ہیں, پیداوار بھی کم ہوتی ہے, غربت بھی ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں.
ان سارے مسائل کا شاعری پہ کوئی اثر ہوا؟ میرے خیال سے کہ جب کسی قوم کی کسی علاقے کی حقوق غصب ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی ایک آدمی جب اس پہ بات کرنا چاہتا ہے وہ نثر کے ذریعے میں شاعری میں تو وہ جو چہرہ ہوتا ہے وہ جو اس کی نثر یا شاعری کا چہرہ ہوتا ہے وہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پر ضرورت ہی کیا ہوتی ہے اگر شاعری میں جتنی مضامتی شاعری ہوئی ہے وہ ساری اس چکر میں ہوئی ہے اور ہم جب کوئی بات کہہ دیتے ہیں وہ مین سٹریم پہ آ جاتی ہے یا میرے علاوہ کوئی بھی ہوگا اپنے علاقے کی بات کرے گا سامنے آ جائے گی. آپ نے نوٹس میں لانی ہوتی ہیں چیزیں باقی سب کچھ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں جب بھی کوئی ایسی ویڈیو دیکھتا ہوں تو میں شیئر کرتا ہوں کہیں تو بعد میں کوئی نہ کوئی نیچے لکھ دیتا ہے کہ یہ معاملہ پہلے حل ہو گیا تھا. تو ادریس بابا کا شعر ہے میں اس کے قتل کو نوٹس میں لانا چاہتا ہوں میں چپ رہا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. بس اس کا فرق پڑتا ہے شاعری ہو یا لٹریچر ہو. مثال کے طور پر اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں کہ مارکیز کا ایک ناول ہے نوبل رائٹس ٹو کرنل. تو ان کے دادا کی پنشن کا مسئلہ تھا جو ادبی دنیا کا سب سے بڑا چہرہ بن گیا وہ نئے فکشن کا چہرہ بن گیا. اس ناول سے کیا ہوا کہ جو معاملہ تھا وہ پنشن والا وہ حل ہو گیا اور باقیوں کا بھی حل ہو گیا. قانون چل گیا. تو لکھنے سے شاعری سے فکشن سے بہت فرق پڑتا ہے اور اسی سے ہی پڑتا ہے میرے خیال سے. میں صحیح بات یہ ہے کہ میں حیران ہو رہا ہوں مارکیز کا وہ ناول بڑا خوبصورت ناول ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ اس قانون بنا اور پینشن جو لوگ تھے وہ سارے معاملات حل ہوئے اور جو پینشن یافتہ بوڑھے لوگ تھے وہ بہرحال ساری زندگی اس کے بعد سے آج تک اس سے انجوائے کر رہے ہیں. یہ کبھی یہ سوچا کہ جناب اس اپنی ساری شاعری کو اپنی اس مقبولیت کو اپنی اس جو شہرت ہے اس کو کوئی لیڈر بنا جائے کوئی مطلب کوئی پولیٹکس میں آیا جائے؟ نہیں کبھی ایسا میں نے سوچا نہیں. حضور اور ابھی مارکیز کا ذکر ہوا تو اقبال مارکیز ایکسپرٹ ہیں. اقبال خورشید ہمارے دائیں جانب یہاں کھڑے ہیں. وہی بتانا چاہ رہا تھا انہوں نے ابھی آپ سے پہلے میں نے تامل فلموں کا بھی ذکر کیا تو خود ان سے ہی مطلب گفتگو کم رہی. یہ مارکیز کا یا میلان کا یا نثر کے جتنے جو شوق تھے وہ ان کی وجہ سے بھی ہیں اور یہ بہت قابل آدمی ہیں بہت پیارے بھی لگتے ہیں بہت سیدھے ہیں. تامل سے محبت کرتے ہیں تو یہ میری پہلی محبت کی وجہ ہے. دوسرا مارکیز سے محبت کرتے ہیں دوسری وجہ ہے. تیسرا میلان سے محبت کرتے ہیں یہ ایک اور وجہ. تو ایسی کئی ساری باتیں. ممتاز بخاری صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. جی ممتاز بخاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے. ابھی پچھلے دنوں نا ممتاز بخاری صاحب کے ایک ناول تھا اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی بات کی تو وہ ریل کا وہ بہت چلا بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا. تو یہ بات میں نے کی بھی اس لیے تھی کہ یہ سامنے آنی چاہیے. تو آپ کی تو خیر ہے گالیاں مجھے پڑی ہیں آپ تو ہنس رہے ہیں بیٹھے. میں تو جو بات میں نے ذکر کیا وہ خیر اقبال خورشید نظر آ گئے. اقبال خورشید دائیں جانب کھڑے ہوئے جبکہ یہ ہیں نہیں دائیں بازو کے اور یہ پکے لیفٹسٹ ہیں. ممتاز بخاری خیر اپنی صحیح جگہ بیٹھے ہیں وہ بائیں بازو کے ہیں ادھر صحیح ہیں. آپ نے کمنٹس وغیرہ فیس بک کی وال پڑھی ہے دائیں بازو کے خلاف بہت بات. جی میں نے یہی کہا لیکن وہ بہرحال ہمارے دائیں بازو کی طرف ہے اور ان کو محمد رضوان سے بہت پرابلم ہے. میں نے جو سوال کیا تھا کہ یہ ساری شہرت کا استعمال سیاست میں آنے کے لیے لیڈر بننے کے لیے کوئی مطلب کوئی تبدیلی کی خواہش کوئی اور چیز نہیں آئی کبھی ذہن میں؟ نہیں میں شاعری کے علاوہ اپنے آپ کو کچھ سوچوں بھی نہ کہ میں یہ ہو سکتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا. میں صرف شاعر ہوں. نہیں ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں کوئی لیڈر بنوں یا کوئی نیتا بنوں. ہاں وہ بس ایسے. راتوں کو جاگتے ہو؟ ہاں بہت جاگتے ہو. دن میں سوتے ہو؟ دن میں سوتے. تو کیوں مطلب رات کو کیوں جاگتے ہو؟ پتہ نہیں کوئی روٹین ایسی بن چکی ہے کہ نیند نہیں آتی دن رات کو. لیکن پرابلم یہ بھی ہے کہ میں ویسے کم سوتا ہوں کیونکہ ایک بات ہم نے بہت سنی. ایک بندے نے ویسے رینڈم بات کر دی تھی کہ آپ کی کتنی عمر ہے. میں نے اس کو جب بتایا میں تب 30 سال کا تھا. میں نے کہا 30 سال. کہتا کبھی تم نے سوچا کہ تم نے 15 سال سوتے ہوئے گزارے کیونکہ رات کو سوتے تھے تب سے نیند ہی نہیں آ رہی. اور پھر ابھی ہم مارکیز کا ذکر کر رہے تھے. انہوں نے جو آخری گفتگو کی اپنے پڑھنے والوں کے نام انہوں نے اس میں ایک بات لکھی کہ مجھے اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جب میں نے 1 منٹ آنکھ بند کی
تو میں نے روشنی کے 60 سیکنڈ کھو دیے. واہ. اس لیے بھی تھوڑا بھائی واہ. میں کہتا ہوں جا الو بن گیا ہوں. لیکن اگر یہ ایک بات سمجھ لیتے تو جو بات سمجھنے میں رات ہو گئی ہے وہ تو مسئلہ حل ہو جاتا نا. ہاں ہے بھائی یہ ایک بات سمجھنے میں رات ہو گئی ہے, میں اس سے جیت گیا ہوں کہ مات ہو گئی ہے, تو بھائی وہ اگر رات میں سو جاتے تو یہ سارا مسئلہ ہی نہ ہوتا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور راتوں میں نیند نہیں آتی. تو اب یہ کم از کم یہ تو ہمیں سناؤ کہ بھئی یہ کیا بات سمجھنے میں رات ہو گئی. ہاں یہ ایک بات سمجھنے میں رات ہو گئی ہے, میں اس سے جیت گیا ہوں کہ مات ہو گئی ہے. واہ واہ واہ. میں اب کے سال پرندوں کا دن مناؤں گا, میری قریب کے جنگل سے بات ہو گئی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی. واہ 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 واہ. اور یہ بھی تھا کہ راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے. راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے. دل جینے پہ مائل ہوتا ہے تو موت کا ڈر کھا جاتا ہے. سچ پوچھو تو تہذیب آفی میں ایسے دوست سے عاجز ہوں, ملتا ہے تو بات نہیں کرتا اور فون پہ سر کھا جاتا ہے. تہذیب حافی کی شاعری میں وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو آپ کو پسند ہے, آپ سب لوگوں کو, اور آپ سے پیچھے بیٹھنے والے جو زمین میں نہیں بیٹھ سکتے ان کو پسند ہے, اور پھر میرے جیسے نوجوانوں کو بھی پسند ہے. تو یہ ہم سب کے پسندیدہ شاعر ہیں. یار یہ جو پسندیدہ شاعری ہے, میر سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے, غالب اس زمین کو پامال کر دیتے ہیں پوری طرح سے, اور اس کے بعد لیکن یہ جو ہماری سرائکی وسیب کے شاعر ہیں جیسے شاکر شجابادی ہیں, وہ جو دکھ, وہ جو تکلیف, وہ جو میں ممکن ہے کہ میں وہ غلط پڑھوں, میں آپ سب سے جو سرائکی وسیب کے لوگ ہیں ان سے معذرت کے ساتھ کہ 72 حور دے بدلے گزارا ہکس سے کر گھڑسوں, 71 حور دے بدلے تو سانو رج کے روٹی دے. مطلب یہ دکھ جو ہے, یہ روٹی کا دکھ جو ہے, یہ پانی کا دکھ جو ہے, یہ مظالم کا دکھ جو ہے, یہ آپ کی شاعری میں نظر نہیں آتا. میں نے ابھی فہیم شناس کاظمی صاحب کو دیکھا ہے. فہیم شناس کاظمی صاحب میرے, جب میں حیدرآباد میں ہوا کرتا تھا تو وہ میرے بہت پرانے دوست ہیں, اور ہم کئی راتیں اکٹھے بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے. آج اچانک آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی, بڑے عرصے بعد دیکھا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاعری کے ظاہر کچھ قبیلے ہیں کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو میرا معاملہ ظاہر رومانٹسزم سے تھا, تو اس کے لیے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں, اور احتجاج میرے ہاں ہے میری شاعری میں بھی, پر وہ اتنا لاؤڈ نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ بس محبت پہ ہی بات ہوتی رہے, اور اب میں نے جب قبیلہ چن ہی لیا تھا تو اب میں کیا ہی کر سکتا ہوں. مطلب محبت کا قبیلہ چن لیا تو اب ساری زندگی محبت کے قبیلے میں ہی رہو گے. ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہی صحیح جگہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاعری میں چینج کروں ہو سکتا ہے, کچھ نظموں میں میرے معاملات ہیں ایسے, لیکن غزل میں تو میں سیدھا وہ محبت کی بات کرتا ہوں. غزل میں محبت کی بات اور کرتے ہیں. محبت سے بڑی چیز مجھے کبھی سمجھ بھی نہیں آئی, اس سے بڑا بھی کچھ ہوتا ہے. تو اب کیا سنانا پسند کرو گے آپ ہمارے یہ نوجوانوں کو؟ میں سناتا ہوں جی. کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ توسا میں بارشیں وغیرہ کم ہوتی ہیں, سچی بات ہے. توسا میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں, اور اگر ہمیں نہانا ہوتا تھا تو ہم بیگنے بدل کے جاتے تھے. تو پھر سٹارٹ میں وہ جو آپ کہہ رہے تھے احتجاج والی بات, جی, تو ایک شعر تھا کہ بتائے ابر مساوات کیوں نہیں کرتا. واہ واہ واہ. بتائے ابر مساوات کیوں نہیں کرتا, ہمارے گاؤں میں برسات کیوں نہیں کرتا. اور محاذ عشق سے کب کون بچ کے نکلا ہے, تو بچ گیا ہے تو خیرات کیوں نہیں کرتا. واہ 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 بھائی واہ واہ. تو یہ جو ابر مساوات نہیں کر رہا, شاید مطلب اس میں پانی کا مسئلہ, یہ خود احتجاج ہے. یہ احتجاج ہے, یہ احتجاج ہے بالکل. آپ کچھ اور سننا, آپ لوگ کچھ اور سننا چاہیں حافظ سے؟ جی جی جی. وہ بھی سنا دیتا. حافظ آپ کے سامنے موجود ہیں, اور جب تک آپ موجود ہیں یہ موجود ہیں, ٹھیک ہے نا.
تو بلا تکلف ہم جو بھی سننا چاہیں گے وہ سنتے رہیں گے. کوئی سوال ایسا کرنا چاہیں کہ جو جی سوال وغیرہ بھی کیجیے. ایک نظم ہے, ایک سہیلی کی نصیحت ہے. ایک سہیلی اپنی دوسری سہیلی کو ایک نصیحت کر رہی ہے شاعروں کو لے کے. یہ وہ نظم ہے, وہ سناتا ہوں. تم اکیلی نہیں ہو سہیلی واہ جسے اپنے ویران گھر کو سجانا تھا اور ایک شاعر کے لفظوں کو سچ مان کر اس کی پوجا میں دن کاٹنے تھے. تم اکیلی نہیں ہو سہیلی جسے اپنے ویران گھر کو سجانا تھا اور ایک شاعر کے لفظوں کو سچ مان کر اس کی پوجا میں دن کاٹنے تھے. تم سے پہلے بھی ایسا ہی ایک خواب جھوٹی تسلی میں جان دے چکا ہے. تمہیں بھی وہ ایک دن کہے گا کہ وہ تم سے پہلے کسی کو زباں دے چکا ہے. واہ 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 واہ, تم سے پہلے کسی کو زبان دے چکا ہے. واہ تم واہ. اکیلی نہیں ہو سہیلی جسے اپنے ویران گھر کو سجانا تھا اور ایک شاعر کے لفظوں کو سچ مان کر اس کی پوجا میں دن کاٹنے تھے. تم سے پہلے بھی ایسا ہی ایک خواب جھوٹی تسلی میں جان دے چکا ہے. تمہیں بھی وہ ایک دن کہے گا کہ وہ تم سے پہلے کسی کو زبان دے چکا ہے. واہ. وہ تو شاعر ہے اور صاف ظاہر ہے شاعر ہوا کی ہتھیلی پہ لکھی ہوئی وہ پہلی ہے جس نے ابد اور ازل کے دریچوں کو الجھا دیا ہے. وہ تو شاعر ہے, شاعر تمنا کے صحرا میں رم کرنے والا ہرن ہے, شوبدہ باز صبحوں کی پہلی کرن ہے. وہ تو شاعر ہے, شاعر کو بس فکر لوح قلم ہے, اسے کوئی دکھ ہے کسی کا نہ غم ہے. وہ تو شاعر ہے, شاعر کو کیا خوف مرنے سے, شاعر تو خود شاہ سوار اجل ہے. اسے کس طرح ٹال سکتا ہے کوئی کہ وہ تو اٹل ہے. میں اسے جانتی ہوں, وہ سمندر کی وہ لہر ہے جو کنارے سے واپس پلٹتے ہوئے میری کھردری ایڑیوں پر لگی ریت بھی اور مجھے بھی بہا لے گیا. وہ میرے جنگلوں کے درختوں پہ بیٹھی ہوئی شہد کی مکھیاں بھی اڑا لے گیا. اس نے میرے بدن کو چھوا اور میری ہڈیوں سے وہ نظمیں کشیدیں جنہیں پڑھ کے میں کانپ اٹھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ یہ مسئلہ دل بری کا نہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں وہ جو بھی کہتا رہے وہ کسی کا نہیں. واہ 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 واہ. تم اسے جانتی ہی نہیں ہو, وہ خدائے سپاہ سخن ہے اور تم ایک پتھر پہ لکھی ہوئی اسی کی ایک نظم ہو. واہ واہ واہ. تو بہرحال یہ جو شاعری ہے, آپ یہ جو شاعری کر رہے ہو اور یہ جو نوجوانوں کی طرف جا رہی ہے شاعری, اس شاعری سے ان کے اندر ایک وہ تو پیدا ہو رہا ہے کہ ان کے جو آپ نے کہا ہے کہ ایک رومانٹسزم, ایک ایسا کیفیت کہ جناب جو ان کو نارملائز کر رہی ہے, بالکل ان کو نارملائز کر رہی ہے. ہم نے ابھی آپ کو سکھر میں بھی دیکھا تھا, سکھر میں پروگرام ہوا, وہاں بھی اسی طرح سے نوجوان آپ کے سامنے موجود تھے. کراچی میں بھی نوجوان آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ لاہور میں جاتے ہو, وہاں آپ کے پاس نوجوان موجود ہوتے ہیں. یہ کچھ فرق محسوس ہوتا ہے ان کے درمیان کبھی آپ کو؟ نہیں, مجھے سب ایک جیسے لگتے ہیں. سب ایک جیسے میرے لگتے لیے سارے چائنیز ہیں. چائنیز ایک جیسے ہوتا ہے, مجھے سب ایک جیسے لگتے ہیں. سب ایک جیسے لگتے ہیں. ہم نے حافی ابھی ہمارے ساتھ سکھر میں تھے, اور سکھر بہرحال ہمیں ایک ایسا شہر لگا کہ جس نے جو پیاسا شہر لگا, ادب کا پیاسا, شاعری کا پیاسا, کلچر کا پیاسا, اور وہاں پر حافی نے جس طرح سے مجمع کو لوٹا اور وہ یہاں پر بھی جس طرح سے مجمع کو لوٹ رہا ہے, یہ یقیناً حافی کی صلاحیت ہے اور حافی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. تو بھائی یہ جو میں مشکل میں تمہارے کام آؤں یا نہ آؤں, تو کسی کے کام آؤ نا مشکل میں. ہاں, بچھڑ کر اس کا دل لگ بھی گیا تو کیا لگے گا, وہ تھک جائے گا اور میرے گلے سے آ لگے گا. بچھڑ کر اس کا دل لگ بھی گیا تو کیا لگے گا, وہ تھک جائے گا اور میرے گلے سے آ لگے گا. میں مشکل میں تمہارے کام آؤں یا نہ آؤں, مجھے آواز دے لینا تمہیں اچھا لگے گا. تمہیں اچھا لگے گا. واہ بھائی واہ. میں جس کوشش سے اس کو بھول جانے میں لگا ہوں, زیادہ بھی اگر لگ جائے تو ہفتہ لگے گا. واہ. تو یہ جلدی بھولنے کا عمل ہوتا ہے؟ نہیں, اتنا آسان نہیں. تو یہ تو میں نے ویسے کہہ دیا, ورنہ تو اچھا, جو آپ کی محبتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر خون میں شامل ہو کے دھڑکنا شروع کر دیتی ہیں. وہ مجھے ایک دوست ملا, جی, کہنے لگا کہ ایک عورت سے محبت ہوئی تھی, اب اس کا حل نہیں مل رہا, دن رات روتا تھا, پاگل تھا. تو مجھے اس نے کہا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. تو میں نے دعائیں بھی بہت مانگی ہیں. میں نے کہا یہ عورت کا جو معاملہ ہے یہ دعاؤں سے یا پتہ نہیں حل ہوتا ہے, نہیں, دوائیں نہیں لگتی اس پہ.
जो औरत के जख्म पे दूसरी औरत रख के पट्टी कर दो। औरत के जख्म पे औरतों मायसीन लगती है। मतलब उसकी ही क्लोनिंग व्लोनिंग करवा दो कुछ। हाँ, उसी की अगर कोई मर्द का मामला है वो भी। हाँ, तो मोहब्बत जी ये नौजवान नहीं, ये तो बिल्कुल पर्सनल मामला है। तुमने क्यों नहीं की, हमने तुमसे पूछा तुमने क्यों नहीं की, है ना? तो जो जिसने कर ली वो शादी में जिसने कर ली वो भी बर्बाद, जिसने नहीं की वो भी बर्बाद, दोनों बर्बाद। तुम देखो अगर कोई है तुम्हारी नजर में तो ये बिल्कुल मसला नहीं। कुछ सुनना चाहो तो वो जरूर हाफिज से सुनना चाहिए। मरियम सुनाने की बात हो रही है साहब, वो भी सुना देता। जी कल आप ही मरियम कह रहे थे इधर से, है ना? अच्छा, ये देखिए एक सिर्फ दरखास्त है मेरी, ये दाएं तरफ जो मेरे दोस्त हैं ये जरा पीछे हट जाए ताकि पीछे नजर आना शुरू हो जाए। जी मेरी ये भाई, ये हमारी ये आज अजरक डे है और हमारा सिंध का डे है, तो ये अजरक वाले भाई मेरे जो जब से ओढ़ी है तेरे प्यार की अजरक मैंने, अब जो चाहूं भी तो पंजाब नहीं जा सकता, तो ये अजरक वाले भाई। एक नज़्म में ऐसा कह रहे थे, मैं आईनों से गुरेज करते हुए पहाड़ों की कोख में, सांस लेने वाली उदास झीलों में अपने चेहरे का अक्स देखूं तो सोचता हूं कि मुझ में ऐसा भी क्या है मरियम। तुम्हारी बेसाख्ता मोहब्बत ज़मीन पे फैले हुए समंदरों की वसतों से भी मावरा है। मोहब्बतों के समंदरों में बस एक बहिरा हिज्र है जो बुरा है मरियम। खला नबर्दों को जो सितारे मुआवजे में मिले थे वो उनकी रोशनी में ये सोचते हैं कि वक्त ही तो खुदा है मरियम, और इस ताल्लुक़ में वक्त ही तो खुदा है मरियम, और इस ताल्लुक़ की गठड़ियों में रुकी हुई सातों से हटकर मेरे लिए और क्या है मरियम। अभी बहुत वक्त है कि हम वक्त दें ज़रा एक दूसरे को, मगर हम एक साथ रह के भी खुश न रह सके तो मुआफ़ करना कि मैंने बचपन ही दुख की दहलीज में गुजारा। अगर मैं उन चरागों का दुख हूँ जिनकी लबें शबे इंतज़ार में बुझ गईं, मगर उनसे उठने वाला धुआं ज़मानो मकाम में फैला हुआ है अब तक। मैं कोह सारूं और उनके जिस्मों से बहने वाली उन आबशारों का दुख हूँ जिनको ज़मीन की गालों पे रेंगते रेंगते ज़माने गुजर गए हैं। जो लोग दिल से उतर गए हैं, किताबें आँखों पे रख के सोए थे मर गए हैं, मैं उनका दुख हूँ। जो जिस्म खुद लज्जती से उकता के आइनों की तसल्लियों में पले बड़े हैं, मैं उनका दुख हूँ। मैं घर से भागे हूँ का दुख हूँ, मैं रात जागे हूँ का दुख हूँ। मैं घर से भागे हूँ का दुख हूँ, मैं रात जागे हूँ का दुख हूँ। मैं साहिलों से बंधी हुई कश्तियों का दुख हूँ, मैं लापता लड़कियों का दुख हूँ। खुली हुई खिड़कियों का दुख हूँ, जले हुए जंगलों का दुख हूँ। थके हुए बादलों का दुख हूँ, जो खुल के बरसी नहीं है मैं उस घटा का दुख हूँ। ज़मीन का दुख हूँ, खुदा का दुख हूँ, बला का दुख हूँ। जो शाख सावन में फूटती है वो शाख तुम हो, जो पींग बारिश के बाद बन बन के टूटती है वो पींग तुम हो। तुम्हारे होंठों से सातों ने समातों का सबक लिया है, तुम्हारी ही साके संदनी से समंदरों ने नमक लिया है। तुम्हारा मेरा मामला ही जुदा है मरियम, तुम्हें तो सब कुछ पता है मरियम। वाह 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 भाई वाह। हम किस तरह की सुना देते हैं। सराइकी में ये मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारी सराइकी वसेब में इतनी खूबसूरत शायरी हो रही है और इतनी अच्छी नज़्म लिखी जा रही है, इतनी अच्छी शायरी की जा रही है और इतनी खूबसूरत ज़ुबान है हमारी सराइकी। मतलब हम आपको सिर्फ एक मिनट आपका लूँगा, उसके बाद आप जो बात कहना चाहेंगे कि आप लोगों को ये इल्म है कि जब हमने उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू की तो पिछले 5 साल से हम सराइकी का सेशन करते हैं यहाँ पर, और इस साल सराइकी का जो सबसे अच्छा नावल लिखा गया 2022 में हफीज़ खान साहब का नावल, तो उस नावल को यहाँ पर कैश प्राइज़ भी दिया गया और उसको अवार्ड भी दिया गया। तो सराइकी आइंदा कब अगली किताब में हम कहेंगे कि जी शायद आपकी किताब को भी हम उसी में शामिल करें। हाँ इंशाल्लाह। एक नज़्म है, कहीं वेले ही में मेल में को। वाह। मैं अगर कोई लफ्ज़ समझ नहीं आएगा समझाता हूँ। कहीं वेले ही में मेल में को चुप चुप गाल ही टोर पोवन, सारे पेरे 100 सुर पोवन। वाह वाह। कहीं बेदी गाल करूं जेकर जेब सड़ पोवे लब भोर पोवन। मेरे हाथ बल्दी भा कट गन, मैं को हाथ ला के मेरे साह कट गन। कहीं वेले इवें मिल मैं को जिवें जंगल दे विच राह मिलदन, जिवें कहीं दे साह नाल साह मिलदन, जिवें आधे च जंगा छोड़ कर जंग जो जाली को आ मिलदन। क्या बात है, वाह वाह
ਜਿਵੇਂ ਅਣਖੁੱਟ ਤਾਰ ਸਮੁੰਦਰੇ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਿਆ ਮਿਲਦਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੀਵਾਸ ਕੋ ਘਰ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੀਵਾਸ ਕੋ ਘਰ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਮਿਲਦੇ, ਕਈ ਕਾਲ ਕੁਰੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਲੱਭ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸਭ ਮਿਲਦੇ, ਮੁੱਦਤੇ ਦੇ ਨਿਖੜੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਂ ਜਾ ਸਾਕੂ ਮਿਲ ਪੋਨਨ, ਲੁੱਟ ਗਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੇ ਮੇਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਡਾਕੂ ਮਿਲ ਪੋਨਨ, कहीं वेले इमे मिल मैं को, कहीं राह रुलदे होए पांधी को, जिमें सीधा रास्ता मिल वेंदे, जिमें पेरो राणे पागल को राह ते गुलदस्ता मिल वेंदे, जिमें लुड़दे होए दू हाथ मिल देन, जिमें माँ को पुत्र दे खत मिल देन, जिमें लुड़दे होए दू हाथ मिल देन, जिमें माँ को पुत्र दे खत मिल देन, जिमें गन्ने दे विच खेज होए कहीं बाल को सिक्का मिल वेंदे, जिमें 40 साल दी त्रेमत को मतलब दा रिश्ता मिल वेंदे, जिमें 40 साल दी त्रेमत को मतलब दा रिश्ता मिल वेंदे, कहीं दे कन्नू वालियां ठहके जिमें गुम थीनन वल मिल वेंजन, कहीं दे कन्नू वालियां ठहके जिमें गुम थीनन वल मिल वेंजन, जिमें कच्चे गुस्ताने दे विच मींह अच कबरां रल मिल वेंजन, कहीं वेले इवें मिल में को, कहीं कत्ल दी आखिरी पेशी ते जिमें मुलजिम नाल गवाह मिलदे, कहीं कत्ल दी आखिरी पेशी ते जिमें मुलजिम नाल गवाह मिलदे, जिमें बिन यामीन ते चोरी दा इल्जाम लवा के शाह मिलदे, जिमें सादा जहन व्यापारी को मर्जी दा ईद ते मुल मिलदे, जिमें कहीं दिहाती छुएर को जिंदगी दा पहला फुल मिलदे, जिमें राह रुलदे होए पानी को ठड्डा मशकीजा मिल वेंदे, जिमें कहीं तारीख दे तालिब को यूनान दा वीजा मिल वेंदे, कहीं 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 वेले इवें मिल वे को, कहीं बे को फोन करन ते भी जिमें तेरा नंबर मिल वेंदे, कहीं वेले इवें मिल वे। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। तहजीब हाफी आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये तहजीब हाफी जो है वो नौजवान बहुत दूर से हाथ हिला रहा है और वो क्या मतलब पता नहीं क्या एहतजाज कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आपके पास माइक नहीं है, अगर अपनी बात सीना बसीना ट्रांसफर करना चाहते हो सीना बसीना या कुर्सी पर कुर्सी ट्रांसफर कर दो, वहां जो लोग हैं तो हम मिलेंगे। ओके। हाँ, ये बहुत सारे नौजवान जो है ना ये मिलने मिलने के चक्कर में रहते हैं अक्सर। वो मिलने का चक्कर रहेगा। अनवर शोर साहब का एक शेर है, उम्मीद वसल के दिन कट गए भटकने में, न होटलों पे यकीन था न घर गए हम तो। हाँ, एक नज़्म है, हम मिलेंगे कहीं, हम मिलेंगे कहीं अजनबी शहर की ख्वाब होती हुई शाहराहों पे। क्या अच्छा है भाई, वाह वाह। हम मिलेंगे कहीं अजनबी शहर की ख्वाब होती हुई शाहराहों पे, और शाहराहों में फैली हुई धूप में एक दिन हम कहीं साथ होंगे, वक्त की आंधियों से अटी सातों पर से मट्टी हटाते हुए, एक ही जैसे आंसू बहाते हुए। क्या बात। हम मिलेंगे घने जंगलों की हरी घास पर, और किसी शाख नाजुक पे पड़ते हुए बोझ की दास्तानों में खो जाएंगे। हम सनोबर के पेड़ों के नौकीले पत्तों से सदियों से सोए हुए देवताओं की आंखें चबो जाएंगे। क्या बात। हम मिलेंगे कहीं बर्फ के बाजुओं में घिरे पर्वतों पर, 5 कब्रों में लेटे हुए कोह पैमाओं की याद में नज्म कहते हुए, जो पहाड़ों की औलाद थे और उन्हें अपने माँ बाप ने अपनी आगोश में ले लिया। क्या अच्छा। हम मिलेंगे कहीं शाह सुलेमान के उर्स में, हौज की सीढ़ियों पर वजू करने वालों के शफाफ चेहरों के आगे, संगे मरमर से आरास्ता फर्श पर पैर रखते हुए, आह भरते हुए और दरख्तों को मन्नत के धागों से आज़ाद करते हुए हम मिलेंगे कहीं नार मैंडी के साहिल पे आते हुए, अपने गुम गश्ता रस्तों की खाके सफ़र से अटी वर्दियों के निशान देखकर मराकज़ से पलटे हुए एक जर्नैल की आखिरी बात पर मुस्कुराते हुए, एक जहां जंग की चोट खाते हुए हम मिलेंगे कहीं रूस की दाश्ताओं की झूठी कहानी पे आंखों में हैरत सजाए हुए, शाम लिबनान बैरूत की नरगसी चश्मोरों की आमद के नोहों पे हंसते हुए, खूनी कजियों से मफलूज अल्बानिया के पहाड़ी इलाकों में मेहमान बनकर मिलेंगे। क्या बात। हम मिलेंगे कहीं एक मुर्दा ज़माने की खुश रंग तहजीब में जज्ब होने के इम्कान में, एक पुरानी इमारत के पहलू में उजड़े हुए लान में, और अपने असीरों की राह देखते 5 सदियों से वीरान जिंदान में। हम मिलेंगे किसी बार में, अपनी बकाया बची उम्र की पायमाली के जाम हाथ में लेंगे, और एक ही घूंट में हम ये सयाल अंदर उतारेंगे।
اور ہوش آنے تلک گیت گائیں گے، بچپن کے قصے سناتا ہوا گیت جو آج بھی ہم کو ازبر ہے۔ بیڑی و بیڑی تو ٹھل دی تپئیں، پتے پار کیا ہے، پتے پار کیا ہے، بیڑی و بیڑی تو کھل دی تپئیں، پتے پار کیا ہے، پتے پار کیا ہے۔ ہم ملیں گے کہیں باغ میں، گاؤں میں، دھوپ میں، چھاؤں میں، ریت میں، دشت میں، شہر میں، مسجدوں میں، کلیسوں میں، مندر میں، محراب میں۔ ہم ملیں گے کہیں باغ میں، گاؤں میں، دھوپ میں، چھاؤں میں، ریت میں، دشت میں، شہر میں، مسجدوں میں، کلیسوں میں، مندر میں، محراب میں، چرچ میں، موسلا دھار بارش میں، بازار میں، خواب میں، آگ میں، گہرے پانی میں، گلیوں میں، جنگل میں، اور آسمانوں میں کونوں مکان سے پرے، غیر آباد سیارہ آرزو میں، صدیوں سے خالی پڑی بینچ پر، جہاں موت بھی ہم سے دست و گریبان ہوگی، تو بس ایک دو دن کی مہمان۔ شاہ سلیمان سعید سادو نظر آیا، بہت شکریہ۔ سعید سادو بھی نظر آ رہے ہیں، سارے لوگ بتا آپ کو سننے کے لیے یہاں آئے ہوئے، لیکن حافظ شاہ سلیمان بھی نظر آ رہے ہیں، ان کی سیڑھیاں بھی نظر آ رہی ہیں، روس کی داشتائیں بھی نظر آ رہی ہیں، مراکش کا جرنیل بھی نظر آ رہا ہے، مسجد، مندر، کلیسا بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو تنوع ہے، یہ جو ڈفرینشیشن ہے، اس کے اندر جو شاعری کے اندر جو یہ طرح طرح کی ترکیبیں ہیں، یہ کہاں سے لاتے ہو آپ؟ یہ ایسا ہی تھا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو شاعری جس طرح سے ویسے تو لکھی جا رہی ہے بہت عمدہ، اور ظاہر ہے بڑی شاعری بھی لکھی جا رہی ہے، لیکن میرا یہ تھا کہ جب سٹارٹ میں نے کیا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ لوگ اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے۔ وہ ہم نے جب ساری زندگی خود 9th-10th میں وہ غزلیں یاد کر کے تشریح پہ مار کھائی ہے نا، تو مجھے لگتا تھا کہ اب شاعری تھوڑی سی ان کو آسان کر دینی چاہیے۔ تو نظم میں تو یہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں، غزل میں بہت سیدھی رکھتا ہوں اور سامنے کی رکھتا ہوں۔ مجھے ذرا لڑکوں کے مسائل بھی پتہ ہیں، اور لڑکوں کے ذرا پرابلم ہوتے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ جو لڑکوں کے تو مسائل پتہ ہیں آپ کو، لیکن یہ بہت ساری لڑکیاں بھی یہاں موجود ہیں، ہمیں ان کے بھی مسائل پتہ ہونے چاہیے۔ ان کے زیادہ پتہ ہیں، لڑکیوں کے زیادہ پتہ ہیں۔ میں کل ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو انزائٹی وغیرہ ہوتی ہے، یہ مرد، یہ خواتین اس کو ڈیل کر لیتی ہیں، مرد نہیں ڈیل کر سکتا۔ مرد کو چپ لگ جاتی ہے، یا تو وہ خود فراموشی کر کے نشوں کی طرف لگ جاتا ہے، یا مر جاتا ہے۔ عورتوں کی برداشت زیادہ ہے اس کے لیے، مطلب وہ دونوں طرح سے مر جاتا ہے، یا تو ان پہ مر جاتا ہے یا ویسے مر جاتا ہے، یا ان میں مر جاتا ہے ویسے مر۔ مطلب مرنا ہی اس کا نصیب ہے۔ نہیں، جان کا میں نے ذکر کیا، میری جو ٹوٹل شاعری ہے اس پہ جان کے اس طرح سے اثرات نہیں آتے، لیکن ظاہر ہے جیسے ہر بندہ جب شاعری شروع کرتا ہے، زیادہ تر لوگ یہی جو مشہور لوگ ہیں، جان صاحب، محسن صاحب، ان لوگوں کو پڑھ کے ہی شروع کرتے ہیں، لیکن وہ جو ان کا اثر جو تھا وہ بہت پہلے ہم نے کہیں دائل وائل کر دیا تھا۔ تمہیں بھی ساتھ رکھتا اور اسے بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا، اگر میں چاہتا تو دل میں کوئی چور دروازہ بنا لیتا۔ تمہیں بھی ساتھ رکھتا اور اسے بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا، اگر میں چاہتا تو دل میں کوئی چور دروازہ بنا لیتا۔ میں اپنے خواب پورے کر کے خوش ہوں، پر یہ پچھتاوا نہیں جاتا کہ مستقبل بنانے سے تو اچھا تھا تجھے اپنا بنا لیتا۔ ایک اور غزل ہے جی عطا۔ جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف، جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف، اس کا کمرہ ایک طرف ہے باقی دنیا ایک طرف۔ جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف، اس کا کمرہ ایک طرف ہے باقی دنیا ایک طرف، ایک طرف تمہیں جلدی ہے اس کے دل میں گھر کرنے کی، ایک طرف وہ کر دیتا ہے رفتہ رفتہ ایک طرف۔ یوں تو آج بھی تیرا دکھ دل دہلا دیتا ہے، لیکن تجھ سے جدا ہونے کے بعد کا پہلا ہفتہ ایک طرف۔ تیری آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چھینی، ورنہ پاؤں کی ٹھوکر سے کر دیتا تھا میں دنیا ایک طرف۔ لیکن یہ سارے دکھ آپ کے جو نظر آ رہے ہیں وہ ہفتے بھر کے ہی نظر آ رہے ہیں۔
اس سے آگے کا دکھ نظر نہیں آ رہا کوئی. ہاں میں زیادہ مجھے دکھ ہو نا میں رہ نہیں سکتا دکھ میں تو میں آگے زیادہ دیر دکھی نہیں رہ سکتے. نہیں زیادہ مطلب اگلا کھڑکی اگلی کھڑکی اگلا کمرہ اگلا پردہ یہ سارا آ جاتا ہے. ہاں نہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب یہی ہے بس. مطلب کہ میں زیادہ مجھے ٹینشن ہونا پھر میں بہت زیادہ ٹینشن لے جاتا ہوں. کوئی دکھ ہو تو میں پریشان ہو جاتا ہوں اس لیے میں نکل جاتا ہوں دکھوں سے. نہیں آپ کو دکھوں اور پریشانیوں کی طرف. پچھلے دنوں ایک میری دوست کے ساتھ ابھی ایک اور بات بھی میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ ویسے دنیا میں کتنے لوگوں کی تصویریں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں ان پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی. میری ایک تصویر تھی جس میں میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں ایک کشتی میں نا تو وہ تصویر اتنی وائرل ہوئی تو نیچے کسی نے لکھا تھا کہ ہمیں دکھی شاعری پہ لگا کے خود ورلڈ ٹور کر رہا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں جو شعر کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی پڑھ کے دکھی رہو لیکن اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو کچھ نارمل چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہم نے بہت کوشش یہ چاہی تھی کہ اس پروگرام کو اور زیادہ لمبا کریں لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج آخری دن ہے ہماری کانفرنس کا اور اختتامی سیشن اسی جگہ منعقد ہونا ہے اور حافی ہمارے درمیان اس اختتامی سیشن میں بھی ہیں اور اس کے بعد بھی یہاں موجود رہیں گے. تو آپ میں سے جو بھی ان کے ساتھ تصویریں کھنچانا چاہتا ہے جو بھی ہے تو ہم بالکل یہ اچھا یہ بہت ہی میں نے جیسے پہلے کہا کہ بہت ہی منکسر المزاج آدمی ہے اس میں کبھی بھی یہ نہیں کریں گے. تو ہم انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں. حافی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. بڑی نوازش.